السلام علیکم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں جو کہ ہمارے سولر سے ریلیٹڈ ہیں۔ سورج ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، زمین کے قطر سے تقریباً 109 گنا اور اس کی کمیت تقریباً 1.3 ملین گنا ہے۔ سورج کا حجم تقریباً 1.41 10⁻18 کلومیٹر کیوب ہے۔ اگر ہم زمین اور سورج کے سائز کا موازنہ کریں تو زمین تقریباً 1.3 ملین بار سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے۔ سورج کی سطح پر درجہ حرارت جیسے فوٹوسفیئر کہا جاتا ہے تقریباً 5500 ڈگری سیلسیس یعنی کہ 9932 ڈگری فارن ہائٹ ہے۔ سورج کا مرکز جہاں جوہری فیوژن ہوتا ہے کا تخمینہ لگ بھگ 15 ملین ڈگری سیلسیس یعنی کہ 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ ہے۔ سورج کی سطح پر ہونے والے دھماکوں کو سولر فلیئرز کہتے ہیں، جو سورج کے مقناطیسی میدان میں جمع توانائی کے اچانک اخراج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ شعلے تابکاری اور چارج شدہ ذرات کے شدید پھٹنے کا سبب بن سکتے ہیں، جو زمین کے ماحول اور مواصلاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ سورج ایک قسم کا ستارہ ہے جسے جی ٹائپ مین سیکوینس سٹار کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے اور اس وقت اپنی زندگی کے اس مرحلے میں ہے جہاں یہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے توانائی پیدا کر رہا ہے۔ سورج کے مرکز میں جوہری فیوژن گرمی اور روشنی پیدا کرتا ہے جو سورج کو چمکاتا ہے۔ سورج کی سطح زمین کی طرح ٹھوس سطح نہیں ہے، بلکہ گیس اور پلازما کی مسلسل بدلتی ہوئی تہہ ہے۔ سورج کی نظر آنے والی سطح سیاہ دھبوں کی ایک تہہ میں ڈھکی ہوئی ہے جسے سورج کے دھبے کہتے ہیں، جو سورج کی مقناطیسی میدان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورج میں بھی ایک کورونا ہوتا ہے، ایک بیرونی ماحول جو مکمل سورج گرہن کے دوران نظر آتا ہے، جو کہ فوٹوسفیئر سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ سورج چارج شدہ ذرات کی لہریں بھی بھیجتا ہے جسے شمسی ہوا کہا جاتا ہے، جو زمین کے مقناطیسی میدان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور سولر فلیئرز اور کورونر ماس ایجیکشنز جو کہ سورج کے کورونا سے بڑے پیمانے پر پلازما اور مقناطیسی فیلڈ کا پھٹنا ہے، جو میگنیٹک طوفان بھی پیدا کر سکتے ہیں جو زمین پر مواصلاتی نظام اور پاور گرڈ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ، ان شارٹ، سورج ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، گرم اور فعال ہے، ایک ایسی سطح کے ساتھ جو مسلسل بدلتی رہتی ہے اور اپنی روشنی اور حرارت کے ذریعے زمین پر تمام زندگی کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن زمین کے ماحول اور ٹیکنالوجی پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کی کشش ثقل زمین سمیت تمام سیاروں کو اپنے مدار میں رکھتی ہے۔ یہ اپنی حرارت اور روشنی کے ذریعے زمین پر آب و ہوا کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورج زمین پر تمام زندگیوں کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے، کیونکہ یہ پودوں میں فوٹوسینتھسس چلاتا ہے جو کہ فوڈ چین کی بنیاد ہے۔ سورج کا خلائی موسم پر بھی خاصا اثر پڑتا ہے، جو مدار میں سیٹلائٹ اور مواصلاتی نظام کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود پاور گرڈ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ سورج کی سرگرمی 11 سالہ دور میں مختلف ہوتی ہے، جسے سولر سائیکل کہا جاتا ہے، جس کے دوران سورج کے دھبوں اور شمسی شعلوں کی تعداد بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ سائنسدان سورج کی سرگرمی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ زمین کو کیسے متاثر کرتا ہے وہ سورج کی سطح اور اس کے ماحول کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مقناطیسی میدان اور شمسی ہوا کی پیمائش کے لیے دوربینوں اور مصنوعی سیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ سورج کے رویے کو سمجھ کر سائنسدان بہتر انداز میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں اور خلائی موسم کے واقعات کے لیے تیاری کر سکتے ہیں جو ہماری ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک لازمی حصہ ہے اور زمین پر زندگی کے وجود میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور پیچیدہ چیز ہے جس کا سائنسدان اس کے رویے اور زمین پر اس کے اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ سورج ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کی کشش ثقل بنیادی قوت ہے جو ہمارے نظام شمسی کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ سورج کی کشش ثقل بھی زمین سمیت اور سیاروں سمیت اپنے گرد چکر لگاتی ہے۔ سورج کی کشش ثقل سیاروں کو اپنے مدار میں رکھنے اور انہیں خلا میں اڑنے سے روکنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ وہ قوت بھی ہے سیاروں کے چاندوں کو اپنے مدار میں رکھتی ہے۔ سو فرینڈز، سورج توانائی کا ایک بہترین اور بنیادی ذریعہ ہے۔ I hope you all like my today's video. If you like, do subscribe this channel. اللہ حافظ.